آج میں آپ کے سامنے ناول سے متعلق 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ پہلا سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد 1830 میں بجنور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ یہ کس کا قول ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے؟ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام کس نے کیا؟ تو توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام مالک رام نے کیا ہے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگلا سوال ہے کہ توبۃ النصوح میں کتنی فصلیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ توبۃ النصوح میں 12 فصلیں ہیں۔ دبدبۂ آصفی یہ رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو دبدبۂ آصفی یہ رسالہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے جاری کیا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ یہ قول کس کا ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار اردو نثر کے حالی تھے؟ تو یہ قول پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ فسانہ آزاد کتنے جلدوں میں ہے؟ تو فسانہ آزاد 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ کس نے فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے؟ تو گیان چند جین نے فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ شمس الضحیٰ اور سحر کوثر کے مصنف کون ہیں؟ شمس الضحیٰ یہ کتاب اور سحر کوثر ان دونوں تصانیف کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ منتخب الحکایات اور چند و بند ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ منتخب الحکایات اور چند و بند تو ان دونوں کتابوں کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری اورینٹل یونیورسٹی امریکہ سے حاصل کی ہے۔ رسوا تنقید کی کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو رسوا تنقید کی نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھتے تھے۔ ناول امراؤ جان ادا کب لکھی گئی؟ تو ناول امراؤ جان ادا 1899 میں لکھی گئی۔ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جا نہیں۔ یہ قول کس کا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بے جا نہیں؟ تو یہ قول نور الحسن نقوی صاحب کا ہے۔ افشائے راز اور ذات شریف یہ کس کے ناول ہے؟ تو افشائے راز اور ذات شریف یہ دونوں ناول مرزا ہادی رسوا کے ہیں۔ عبد الحلیم شرر کب پیدا ہوئے؟ تو عبد الحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دل گداز یہ رسالہ کس نے جاری کیا ہے؟ تو دل گداز یہ رسالہ عبد الحلیم شرر صاحب نے جاری کیا تھا۔ اردو کا پہلا تاریخی ناول کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینا جو کہ 1888 میں شائع ہوا تھا ہے۔ فردوس بری کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ تو فردوس بری جو کہ عبد الحلیم شرر کی ناول ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ اس کا مقدمہ سید وقار عظیم نے لکھا ہے۔ فردوس بری کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ فردوس بری کے دوسرے باب کا کیا نام ہے؟ تو فردوس بری کے دوسرے باب کا نام پیاری زمرد تو کہاں گئی ہے۔ الفانسو اور فلورا فلورنڈا یہ کس کی ناول ہے؟ تو الفانسو اور یہ دوسری ناول فلورا فلورنڈا یہ دونوں ناول عبد الحلیم شرر کی ہے۔ پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ تو پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ناولٹ ایک ماموں کا رومان سے 1901 میں کیا تھا۔ پریم چند نے 1923 میں کس کی شرکت میں سرسوتی پریس قائم کیا تھا؟ تو پریم چند نے 1923 میں رگھوپت سہائے فراق گورکھپوری کی شرکت میں سرسوتی پریس قائم کیا تھا۔ بڑے گھر کی بیٹی یہ افسانہ ہے منشی پریم چند کا، یہ پہلے بار کس رسالے میں شائع ہوا؟ تو یہ پہلی بار رسالہ زمانہ میں بڑے گھر کی بیٹی شائع ہوا تھا۔ پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا ہے؟ تو پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا تھا۔ گودان میں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ گودان کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو گودان 36 ابواب پر مشتمل ہے۔
پریم چند شیکسپیئر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ڈاکٹر سید عبد الباری کا ہے۔ ایامہ اور رؤیائے صادقہ، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ ایامہ اور رؤیائے صادقہ، تو ان دونوں کتابوں کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ کامنی اور شاخ بنات، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ کامنی اور شاخ بنات، ان دونوں کتابوں کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ راجہ دھیان سنگھ یہ کس ناول کا کردار ہے؟ راجہ دھیان سنگھ یہ ناول امراؤ جان ادا کا کردار ہے۔ راجہ دھیان سنگھ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول عبد الحلیم شدر کا ہے کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول احتشام حسین کا ہے۔ ناول گؤدان میں اگرپال سنگھ کس گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو ناول گؤدان میں اگرپال سنگھ سمری گاؤں کا رہنے والا تھا۔ عصمت کے ناول ایک قطرہ خون کا موضوع کیا ہے؟ تو عصمت کا یہ ناول ایک قطرہ خون ہے، اس کا موضوع ہے واقعات کربلا۔ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول عصمت چغتائی کا ہے۔ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے کہ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی؟ تو یہ قول پطرس بخاری کا ہے۔ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں۔ یہ عصمت کے متعلق یہ قول کس کا ہے کہ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں۔ یہ قول عصمت چغتائی کے متعلق مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ ناول ٹیڑھی لکیر میں 41 ابواب ہیں اور 3 منزلیں ہیں۔ 3 منزلیں ہیں اور 41 ابواب ہیں ناول ٹیڑھی لکیر میں۔ ناول ٹیڑھی لکیر کے پہلی منزل میں کتنے ابواب ہیں؟ ناول ٹیڑھی لکیر کے پہلی منزل میں 15 ابواب ہیں، دوسرے میں 14 اور تیسرے میں 12، تو ٹوٹل 41 ابواب ہیں ناول ٹیڑھی لکیر کے 3 منزلوں میں۔ جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ قول خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا ہے کہ جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ منجو، کندن اور نوری یہ کس ناول کے کردار ہیں؟ منجو، کندن اور نوری یہ ناول ٹیڑھی لکیر کے کردار ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوئی؟ تو ناول ٹیڑھی لکیر 1945 میں شائع ہوئی۔ 1945 میں ناول ٹیڑھی لکیر شائع ہوئی ہے عصمت چغتائی کی۔ ناول ایک چادر میلی سی پہلی بار کس رسالہ میں شائع ہوئی؟ تو ناول ایک چادر میلی سی پہلی بار 1960 میں رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوئی تھی۔ ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی ہے؟ تو ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں پہلی مرتبہ 1962 میں شائع ہوئی تھی۔ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ بیدی کہانی لکھتے ہیں نہ سیاست بھگاڑتے ہیں، نہ فلسفے چھاٹتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں، نہ موری کے کیڑے گنتے ہیں۔ عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کے موضوع ہیں۔ یہ قول بیدی سے متعلق آل احمد سرور کا ہے۔ پورن دئی، جگو اور کرم دین کس ناول کے کردار ہیں؟ تو پورن دئی، جگو اور کرم دین وغیرہ یہ سب ایک چادر میلی سی کے کردار ہیں۔ پورن دئی، جگو اور کرم دین۔ دل کی دنیا، نقلی راجکمار اور باندی یہ 3 ناول ہیں۔ یہ تینوں ناول کس کے ہیں؟ دل کی دنیا، نقلی راجکمار اور باندی یہ تینوں ناول عصمت چغتائی کے ہیں۔ رضیہ بیگم اور افتخار یہ کس ناول کے کردار ہیں؟ رضیہ بیگم اور افتخار یہ دونوں ٹیڑھی لکیر کے کردار ہیں۔
تو یہ میں نے آپ کے سامنے ناول سے متعلق 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔